وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النساء کے یہ چھٹے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور اس کی بندگی اس لیے کہ اس نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں بامقصد پیدا کی گئی ہے، کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، کوئی چیز دیکھ لیں، یہ نباتات ہیں، جمادات ہیں، ہر ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، اور ہر چیز اپنے اس مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے، کوئی ذرا برابر اس سے پہلو تہی نہیں کر رہی۔ تو انسان جو اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے یہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یعنی دیکھیں کتنا بڑا اس نے احسان کیا کہ سارا کچھ جو اس زمین میں ہے سب انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو کتنا اونچا مرتبہ دیا کہ اپنا نائب بنایا، اور پھر انسان اللہ کی بندگی نہ کرے، اس سے سرکشی کرے، اس سے بغاوت کرے، اپنی منمانی کرے، تو پھر اپنے آپ کو خود ہی مجرم بنا رہا ہے۔ اللہ نے تو اس کے لیے بہت اچھا سامان کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیوں اپنے آپ کو اس اچھے اجر سے محروم کرتا ہے؟ تو پچھلی آیات میں یہ تاکید کی گئی تھی کہ دیکھو تم سب اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اس طرح سے اپنے قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور پھر پڑوسی، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے تمہارے جو زیر دست لوگ ہیں، غلام ہیں، لونڈیا ہیں، ملازم ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر والا ہو، اپنی ذات میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تاکید کرتے ہیں، اور جو اللہ نے فضل ان پر کیا ہوا ہے اس فضل کو چھپاتے ہیں، اس فضل کا اظہار نہیں کرتے، اور پھر انہیں بھی اللہ پسند نہیں کرتا جو اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ وسائل انسان کو اس لیے دیے ہیں کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ کے نعمتوں کو پا کر۔ آگے اب بات کی جا رہی ہے اسی حوالے سے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، آخر کیا بگڑ جاتا ہے ان لوگوں کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اپنی ضد پر قائم ہیں، تو فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، ان لوگوں کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، یعنی یہ دنیا اور اس کے بعد آخرت ہے۔ اور ابھی صاحب یہی پڑھ رہے تھے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے
کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. یعنی یہ دنیا میں انسان اس لیے ہے کہ وہ کل کا بندوبست کرے، اور کل سے مراد آخرت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اس دنیا کی زندگی کا تو ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو رزق ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے اللہ کے راستے میں. اور یاد رکھیں رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت جو انسان کو حاصل ہے وہ اس کا رزق ہے. یہ جوانی اللہ کا رزق ہے، زندگی اللہ کا رزق ہے، اور اسی طرح سے صحت تندرستی اللہ کا رزق ہے، اولاد اللہ کا رزق ہے. تو سب چیزیں اللہ کے راستے میں استعمال کریں انسان. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اگر یہ ایسا کرتے تو یہ سب اللہ کے علم، اللہ سے ڈھکا چھپانا ہو. یعنی اللہ کے سامنے ہر شخص کا رویہ محفوظ ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر ایک. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی کے ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم سے مراد حق تلفی نہیں کرتا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس کا اجر دے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اور اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، دیکھیں اللہ کا کتنا یہ بڑا فضل ہے. اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے یضاعفھا، وہ اسے 2 چند کر دیتا ہے، کم از کم 2 چند، ورنہ اس کے علاوہ وہ چاہے 10 گنا دے، چاہے 100 گنا دے، چاہے 700 گنا دے، یہ اس کی مرضی ہے. اس کے ہاتھ کشادہ ہے. ید اللہ مبسوطۃ، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، وہ جتنا چاہے عطا کر دے، کون اس کو روک سکتا. وہ انسان کی نیت اور جذبے کو دیکھ کر اجر دیتا ہے. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنی طرف سے بڑے اجر سے نوازتا، بڑے اجر سے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا انسان. فَكَيْفَ، اب پھر توجہ دلائی آخرت کے حوالے سے. فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر یہ کیا کریں گے اس وقت جب ہر امت کے سامنے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے. یعنی امت سے مراد کسی بھی دور کے جو انسان ہیں جس میں ان کے سامنے اللہ کا پیغمبر آیا، تو ہر پیغمبر اپنے دور کے انسانوں کے سامنے گواہ کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اے پروردگار، فکر و عمل کا جو راستہ تم نے بتایا تھا وہ میں نے لوگوں کے سامنے بلا کم و کاست پیش کر دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ براہ راست بھی جانتا ہے سب کچھ، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے وہ ایسا کرے گا کہ وہ جب سب انسانوں کو آخرت میں جمع کرے گا، ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں کے سامنے یہ گواہی دے گا اللہ کی عدالت میں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب کے سامنے گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کا دور ہے. یہ فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور باقی پیغمبروں میں. باقی پیغمبروں کا جو دور ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک اگلا پیغمبر نہیں آیا. جب اگلا پیغمبر آ گیا تو ان کا دور ختم ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک ہے. اور بھی فرق ہے آپ کی اس پیغمبری میں اور دوسروں کی پیغمبری میں. باقی پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، جبکہ آپ پوری دنیا کے لیے آئے، تمام بنی انسان کے لیے جو بھی زمین پر موجود ہے سب کے لیے. تو بہرحال یہ گواہی ہوگی آخرت میں، تو ہم تیاری کریں کہ جب ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر گواہی دیں گے کہ میں نے اے پروردگار تیری دعوت لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے ہر طرح سے پیش کر دی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری دعوت محفوظ بھی کر دی ہے ہمارے سامنے. تو یہ بھی بڑی حجت ہے. لوگوں نے تو بدل ڈالے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو، لیکن ہمارے سامنے یہ قرآن دیکھیں اپنی اصل شکل میں موجود. 1450 سال ہو گئے
کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ آج وہ قرآن مجید بھی محفوظ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور شہید انہیں کیا گیا، اور قطرے موجود ہیں ان کے خون کے اس قرآن مجید پر، آج وہ بھی موجود ہے۔ تو بالکل اپنی اصل شکل میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ محفوظ ہے۔ دیکھیں یہ حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، یہ سیاہ ستہ ہے، سب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، کوئی یعنی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے سامنے ہے، یا اے پروردگار تیری ہدایت تھی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، تو اس دن یہ سب لوگ جنہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وعصوا الرسول، رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس دن یہ سب لوگ تمنا کریں گے، یود الذین، یہ چاہیں گے، ان کی آرزو یہ ہوگی اس وقت، کیا آرزو ہوگی؟ لو تسوی بہم الارض، اے کاش یہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر سما جائیں۔ اسی زمین پر ہونا ہے سارا حساب کتاب، یعنی یہ زمین چٹیل بنا دی جائے گی، کوئی اس میں سلوٹ باقی نہیں رہے گی، یہیں پر انسان کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ سب حالات بھی بیان کرے گی۔ جب اللہ اس سے پوچھے گا یہ زمین بھی بتائے گی وہ حالات جو انسان نے اس پر اختیار کی۔ تو فرمایا کہ اس دن یہ سب منکرین حق جو آج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس وقت چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر سما جائیں، بس ایک ہی دفعہ ہمارا قصہ تمام ہو جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، چھوٹی بڑی جو بھی ہوگی سب ظاہر ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں اس دن کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار یہ بارش اور سیلاب کے سلسلوں سے ہماری حفاظت کرو، یا اللہ ان سب مصیبتوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو لوگ اس وقت بے گھر ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔